معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو قتل کرنے والا ملزم پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم کا اصل نام عمر حیات عرف کاکا ہے۔ ملزم نے خود کو مقتولہ کا دوست بتایا اور وہ خود بھی ٹک ٹاکر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی جانب سے ایک نئی اور منظم احتجاجی تحریک کی تیاریاں جاری ہیں، جس کی تفصیلات پارٹی رہنما سینیٹر بابر اعوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیش کی۔ بابر اعوان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ احتجاجی تحریک کی خود قیادت کریں گے اور یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے، کیونکہ انکم ٹیکس میں ممکنہ ریلیف سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اچھے دن آ چکے ہیں اور حالیہ دنوں میں بھارت کو تاریخی شکست دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک کے دفاع کو مزید مضبوط بنائیں اور معیشت کو مستحکم کریں۔ امریکی سیکرٹری تجارت ہاورڈ لٹنک نے بھارت کے ساتھ جلد تجارتی معاہدہ طے ہو جانے کی امید ظاہر کی ہے تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی محصول کی دھمکیوں سے بچا جا سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ کو مستقبل قریب میں امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک معاہدے کی توقع کرنی چاہیے۔ معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو قتل کرنے والا ملزم پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم کا اصل نام عمر حیات عرف کاکا ہے۔ ملزم نے خود کو مقتولہ کا دوست بتایا اور وہ خود بھی ٹک ٹاکر ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کاکا فیصل آباد فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا پستول بھی برآمد کر لیا ہے۔ ملزم کو سی سی ٹی وی ویڈیو اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ فوٹیج میں ملزم کو واردات کے بعد بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ثنا یوسف کے قتل کا مقدمہ والدہ کی مدعیت میں تھانہ سنبل میں درج کیا گیا تھا۔ مقتولہ کی والدہ فرزانہ یوسف نے بتایا کہ شام 5 بجے ایک نامعلوم شخص ہمارے گھر میں داخل ہوا جس نے کالے رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں پستول تھا۔ واقعے کے وقت میرے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ 15 سالہ بیٹا بھی ہمارے گاؤں چترال گیا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم کی فائرنگ سے ثنا کو 2 گولیاں سینے پر لگی۔ ہمارے شور کرنے پر ملزم بھاگ گیا۔ اپنی زخمی بیٹی کو ہمسایوں کی گاڑی میں ڈال کر اسپتال پہنچی مگر وہ جانبر نہ ہو سکی۔ ثنا یوسف کو گزشتہ روز اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں قتل کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی جانب سے ایک نئی اور منظم احتجاجی تحریک کی تیاریاں جاری ہیں، جس کی تفصیلات پارٹی رہنما سینیٹر بابر اعوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیش کی۔ بابر اعوان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ احتجاجی تحریک کی خود قیادت کریں گے اور یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن ہوگا، جس کی مثال دنیا نے نیلسن منڈیلا اور مہاتما گاندھی کے احتجاجی انداز میں دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج ہر صورت ہوگا اور اسے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے گاندھی اور منڈیلا نے جدوجہد کی ویسے ہی اب عمران خان قیادت کریں گے۔ بابر اعوان نے مزید کہا کہ فارم 47 کے بارے میں سب کو پہلے سے علم تھا، لیکن اس کے باوجود عوام باہر نکلے اور اپنی تقدیر بدلنے کا عزم کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوامی دباؤ کے باوجود گھروں پر چھاپے مارے گئے، خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا گیا، لیکن عوام پیچھے نہیں ہٹے۔ الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے بابر اعوان نے کہا کہ اگر نتائج پہلے سے طے شدہ ہیں تو کمیشن علیحدہ سے ایک فارم جاری کر دے جس پر لکھا ہو کہ کس کو جتوانا ہے تاکہ قوم کو دھوکہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ آزاد امیدواروں کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں اور کوئی آزاد امیدوار جیت بھی جائے تو وہ نظام کا حصہ نہیں بن پاتا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ مولانا صاحب کا حلوہ اب بہت پتلا ہو چکا ہے اور سیاسی حقیقتیں بدل چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی مختلف مقدمات میں مسلسل بری ہو رہے ہیں اور عدالتی فیصلے اس بات کے گواہ ہیں۔ بابر اعوان نے دعویٰ کیا ہے کہ اب پنجاب کے عوام جاگ چکے ہیں اور کوئی بھی انہیں مزید خاموش نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے کہے کہ وہ سو رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جاگ چکا ہوتا ہے اور یہی حال اب پنجاب کے عوام کا ہے جنہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے، کیونکہ انکم ٹیکس میں ممکنہ ریلیف سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ انکم ٹیکس کی شرح میں کمی پر آمادہ ہو گیا ہے اور اس حوالے سے انکم ٹیکس ایکٹ
की शिक 129 में तरमीम ज़ेरे गौर है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्लेब्स पर इनकम टैक्स की शरह में कमी का इम्कान है और टैक्स फ्री सालाना आमदन की हद 6 लाख से बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। बातचीत में माहाना 83,000 रुपए तनख्वाह तक टैक्स फ्री करने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि 1 लाख रुपए माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% करने की तजवीज सामने आई है। इसी तरह 1,83,000 रुपए माहाना आमदन पर टैक्स 15 की बजाय 12.5% हो सकता है। 2,67,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स 25 की बजाय 22.5% होने की तवक्को है। 3,37,000 रुपए माहाना आमदन तक इनकम टैक्स 30% की बजाय 27.5% हो सकता है, जबकि 3,37,000 रुपए से जायद आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 32.5% रखी जा सकती है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दिफाई ज़रूरियात किसी सूरत मौखर नहीं की जा सकती, जिस पर आलमी मालियाती इदारे ने दिफाई बजट में इजाफे पर रजामंदी जाहिर की है और बजट मुज़ाकरात में पाकिस्तान की दिफाई तरजीहात को तस्लीम कर लिया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आ चुके हैं और हालिया दिनों में भारत को तारीखी शिकस्त देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया गया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम मुल्क के दिफा को मजीद मजबूत बनाएं और मैशत को मुस्तहकम करें। शर्जील मेमन ने बिलावल भुट्टो की हदायत का हवाला देते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए मुफ्त घरों की तामीर का सिलसिला जारी है और इन घरों की मलकियत खवातीन के नाम पर होगी ताकि खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा सके। उनका कहना था कि कराची में आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद बस सर्विस का आगाज किया जा चुका है और अब खवातीन के लिए खसूसी पिंक टैक्सी सर्विस भी मुतारिफ करवाई जा रही है। शर्जील मेमन ने बताया कि अगले माह कराची में डबल डेकर बसें भी चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे शहरियों को मजीद सहूलत मिलेगी और ट्रांसपोर्ट के निजाम में बेहतरी आएगी। अमरीकी सेक्रेटरी तजारत हार्वर्ड लिटनिक ने भारत के साथ जल्द तजारती मुआहिदा तय हो जाने की उम्मीद जाहिर की है ताकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की महसूल की धमकियों से बचा जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको मुस्तकबिल करीब में अमेरिका और भारत के दरमियान एक मुआहदे की तवक्को करनी चाहिए। उन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को बताया कि जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देता है। टैरिफ एक मजबूत हामी लिटनिक ने भारत से टैरिफ मुज़ाकरात पर कहा, मेरे ख्याल में इन्हें एक माकूल और मुनासिब सतह पर लाने पर मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ बेहतरीन तजारती शराकतदार बन सकें। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की बाज़ बातें ऐसी थी जो अमूमन अमेरिका को नागवार गुजरी, मसलन वो फौजी सामान आमतौर पर रूस से खरीदते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रंप खदशात के इजहार पर यकीन रखते हैं और भारतीय हुकूमत खास तौर पर बराह रास्त इस पर तवज्जो दे रही है।